کے معنی کیا لغوی معنی؟ قصد و ارادہ کرنا۔ اب اگر اپنی مرضی مطابق کوئی معنی بیان کرے کہ بھائی حج کا معنی کیا؟ قصد و ارادہ کرنا، گھر میں بیٹھے ہم نے جو ہے قصد و ارادہ کر لیا، حاجی بن گئے، لیکن اس کو شریعت میں حج نہیں کہتے، بلکہ شریعت ایک مخصوص عمل کا نام ہے۔ یہاں سے ہم جاتے مکہ، یہاں بیٹھے بیٹھے حج نہیں ہوتا، مکہ گئے، مکے کے اندر مخصوص عمل ہے، احرام کا باندھنا، طواف کرنا، مزدلفہ جانا، مینا جانا، عرفات جانا، اسی طریقے سے رمی جمار کرنا، ان تمام قربانی کرنا، ان تمام اعمال کا نام کیا ہے؟ حج۔ یہ سب کام کرنے کے بعد آدمی حاجی بنتا، گھر میں بیٹھے بیٹھے قصد و ارادہ کر لینا یہ اس کو حج نہیں کہتے۔ یہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کے معنی بھی بتا دے۔ اپنی مرضی کے مطابق معنی بیان کرنا جائز نہیں، کوئی اپنی مرضی سے اگر کر لے معنی بیان اس کو معنی نہیں کہتے، بلکہ وہ اپنی خواہش ہوتی، اپنی مرضی ہوتی۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام بھی قرآن کے سمجھنے میں، بعض صحابہ کرام سے بھی غلطی ہو گئی، وہ حالانکہ وہ عرب کے لوگ تھے، ان کے لیے تو قرآن کا سمجھنا آسان تھا، سمجھ سکتے تھے، لیکن بعض موقعوں پر صحابہ کرام کو بھی قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں چھوٹا سا، جس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کی زبان عربی جس کے باوجود بھی ان کو غلطی ہو گئی سمجھنے میں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بہت بڑے مقام کے صحابی، حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم۔ تو رمضان میں پہلے کیا تھا، سونے سے پہلے کھانا پینا جائز تھا، ایک مرتبہ سو گئے نا، پھر سونے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں تھا، پھر اسی طریقے سے روزہ رکھ لینا تھا۔ صحابہ کرام کو بڑی مشقت ہو گئی، بعض صحابی مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے آئے، کھانا تیار نہیں تھا، بڑی پریشانی ہو گئی، سو گئے، پھر اسی حال میں روزہ رکھ لیا، نتیجہ یہ وہ بے ہوش ہو گئے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نرمی عطا فرمائی اور کیا کہا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ ابیض کہتے ہیں سفید ڈورے کو، سفید روئی کے دھاگے کو کہتے ہیں ابیض، اور اسود کہتے ہیں کالے ڈورے کو۔ تو ایک صحابی جس کا نام عدی بن حاتم تھا، انہوں نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو دو ڈورے انہوں نے رکھ لیے، ایک سفید ڈورا ایک کالا ڈورا، تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور سحری کھاتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق بھی ہو گئی۔ صبح صادق کے بعد بھی تو اندھیرا رہتا نا، ابھی بھی اندھیرا ہے۔ جیسا کہ بنگال میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے ہم نکل رہے ہیں تو بھی سحری کھاتے تھے لوگ، مزدوری قسم کے لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ، ان کو معلوم ہی نہیں مسئلہ، کھاتے رہتے تھے لوگ۔ تو اسی طریقے سے عدی بن حاتم نے سوچا جب تک سفید ڈورا کالے ڈورے سے الگ نہ ہو جائے، یعنی سفیدی اور کالاپن دونوں ظاہر نہ ہو جائے، جب تک کھاتے رہنا۔ قرآن کے اندر انہوں نے معنی سمجھا اپنی طرف سے، حالانکہ اس کا مطلب اور معنی یہ نہیں تھا، بلکہ سفیدی سے مراد صبح صادق اور ابیض یعنی کالے سے مراد صبح صادق سے پہلے کا وقت۔ صبح صادق سے پہلے تک کھانا جائز تھا، صبح صادق ہو گئی تو کھانا ناجائز ہو گیا، منع ہو گیا۔ لیکن اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی کہ اللہ کا معنی یہ ہے، مراد یہ ہے کہ بھئی جب تک سفیدی اور کالا پن الگ الگ نہ ہو جائے کھاتے پیتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، بلایا اور بلا کر کے کہا، اے عدی بن حاتم تم کیا کر رہے ہو سحری میں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیدی اور کالا پن جب تک دونوں الگ الگ ظاہر نہیں ہو جاتے جب تک میں کھاتا رہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اے عدی بن حاتم، اس سے مراد یہ نہیں ہے سفیدی اور کالا پن دونوں الگ الگ ہو جانا، دونوں کا رنگ ممتاز ہو جانا، ظاہر ہو جانا مانا نہیں، بلکہ اسود سے مراد صبح صادق یعنی سحری کا وقت رہتا، صبح صادق ہو گئی، ابیض سے مراد صبح صادق ہو گئی تو سحری کا کھانا ممنوع ہو گیا۔ دیکھیے اتنے بڑے صحابی، ان کو معنی سمجھنے میں غلطی ہو گئی، مغالطہ ہو گیا، سمجھ نہیں سکے۔ تو اگر قرآن پاک کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کرتے تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ نبی کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اور جو علم ہے اس علم کو عملی شکل میں بتا دینا لوگوں کو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جیسی میں نماز پڑھتا ہوں اسی طریقے سے تم نماز پڑھو، میں جیسی نماز پڑھتا ہوں تم بھی ویسی ہی نماز پڑھو، اپنی مرضی کے مطابق نماز مت پڑھو، میرا رکوع کیسا، میرا سجدہ کیسا، میرا تشہد کیسا، اور میں کس طریقے سے ارکان کو ادا کروں اسی طریقے سے تم بھی نماز کو ادا کرو۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یعنی معنی کا مراد کا بتا دینا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا تیسری ذمہ داری کا
کہ الفاظ بھی من جانب اللہ یعنی منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اور اس کے معنی بھی منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کو بھی بیان کیا قرآن کے اندر، سورہ قیامہ کے اندر بیان کیا، ثم ان علینا بیانا، کہ آپ قرآن کو بھی نازل کریں گے اور اس کے معنی کو بھی ہم بیان کر دیں گے۔ آپ کو اپنی مرضی سے کوئی معنی بیان کرنے کا اختیار نہیں، ذمہ داری نہیں، جو میں معنی بیان کروں گا وہی معنی آپ اپنی امت کو اور لوگوں کو بتائیے۔ آپ تو تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ تعلیم کتاب، اور چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ تعلیم حکمت۔ تعلیم حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کس کام کو کیسا کیا، اس کام کو ہم کو کرنا ہے۔ تو چوتھی ذمہ داری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ امت کی تربیت کرنا، امت کے سامنے اپنا نمونہ بیان کر کے امت کی تربیت کرنا۔ کیونکہ یہ مجلس بہت ہی مختصر رہتی ہے، اس لیے زیادہ واقعات اور مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ خلاصہ کرام یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ سب سے پہلی ذمہ داری تلاوت قرآن پاک، دوسری ذمہ داری تزکیہ نفس، تیسری ذمہ داری تعلیم کتاب، چوتھی ذمہ داری تعلیم حکمت۔ ان چاروں ذمہ داریوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و خوبی کے ساتھ امت کے سامنے بیان کر کے پیش کر دیا، خود اس کے اوپر عمل بھی کیا، صرف بیان نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کیا، اور عمل کر کے امت کی تربیت بھی کی اور لوگوں کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں کوچوں میں جاتے تھے کہ کس طریقے سے کون کیا کر رہا، کس طریقے سے عمل کر رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کام کیا، حسن و خوبی کے ساتھ چاروں ذمہ داریوں کو بیان کر دیا اور چاروں ذمہ داریوں کو عمل کر کے لوگوں کے سامنے ماڈل بن کر کے، نمونہ بنا کر کے لوگوں کو دکھا دیا۔ اور آخر آیت میں جو جملہ ہے وہ یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کھلی گمراہی کا یہ عالم تھا، ساری دنیا کے اندر جو انفرادی طور پر برائیاں پائی جاتی تھیں ہندوستان کے اندر اور اسی طریقے دنیا کے دوسرے گوشوں کے اندر جو برائیاں اور جو خرابیاں اور جو خباثت پائی جاتی تھی، تمام برائیوں کا مجموعہ مکے کے اندر پایا جاتا تھا۔ ساری دنیا کی برائی مکے کے اندر موجود تھی، کفر، شرک، عقائد کے اعتبار سے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو لوگ طواف کرتے تھے ننگے ہو کر کے، کپڑا پہن کر کے طواف کرنا اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ اللہ کے گھر کا دیدار کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا کپڑے پہن کر کے، یہ کپڑا ناپاک ہے وہ سمجھتے تھے۔ اس کو باہر سمجھنے میں غلطی ہوتی تھی، یہ کپڑا ناپاک ہے، ناپاک کپڑے میں ہم کیسا خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ ساری دنیا کی برائیاں، لڑائی جھگڑے، شر و فساد، لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگ اس سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور قرآن پاک کے نزول سے پہلے بالکل کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کا نام لینا تم کو معلوم نہیں تھا، اللہ کا ذکر کرنا تم کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے نام سے وہ لوگ بالکل ناواقف تھے، بالکل ناآشنا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اللہ کا نام لینا بتایا، اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، کفر و شرک سے نفرت، اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفرت سے آگاہ کیا، توحید پرست ان کو بنایا، مشرک سے ان کو توحید پرست بنایا، اللہ کے ایک عبادت کرنا ان کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تمام ہمارے خبیثات محفوظ رکھے اور تمام ہمارے صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،